بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے عہد خلافت میں اسلام ایک جیتے جاگتے نظام حیات کی شکل میں سامنے آیا۔ گزرگاہ خیال۔ للہ الحمد، میرے ذمے ایک گراں بار قرض تھا کہ میں آج اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔ میرا سفینہ حیات متعدد جوئے بھاروں اور متنوع آبناؤں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہے۔ میری پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو شریعت اور طریقت کا نہایت نظیف و لطیف آمیزہ تھا۔ گھر کے اسی ماحول کی نسبت سے میں اکثر استعارتاً کہا کرتا ہوں کہ میری پیدائش پر اگر میرے ایک کان میں اذان کی ندائے جاں فضا پہنچی تھی تو دوسرے میں قوالوں کی آواز میں امیر خسرو کے قول قلبانوں کی نشید روح افروز۔ میرے والد مرحوم تو ناخواندہ تھے، لیکن میرے دادا مولوی چودھری حکیم رحیم بخش رحمہ اللہ حنفی مسلک کے ایک جید عالم اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ممتاز بزرگ تھے۔ علاوہ ازیں وہ ایک ماہر طبیب بھی تھے، لیکن انہوں نے ان میں سے کسی خصوصیت کو بھی ذریعہ معاش نہ بنایا کہ وہ نوع انسان کی طبیعی یا روحانی اصلاح یا امداد کا معاوضہ لینا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ چونکہ وہ مجھے اپنے علم و سلوک کا وارث بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے شروع ہی سے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا اور میری پرورش، تربیت اور تعلیم انہی کے ہاتھوں یا زیر نگرانی ہوئی۔ فطرت کی کرم گستری سے ذہن رسا پایا تھا، اس لیے علوم شریعت و طریقت کے مبادیات پر تھوڑے سے عرصے میں عبور حاصل کر لیا۔ دادا جان سلوک کی منازل بھی ساتھ ساتھ طے کرائے جاتے تھے، اس لیے مراقبات، مجاہدات، ریاضات یعنی چلہ کشیاں اور زاویہ نشینیاں اس عمر میں میرے معمولات بن چکے تھے جس میں بچے ہنوز گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے۔ میرے ہم عصر پتنگیں اڑایا کرتے تھے اور میں آنسوئے افلاک کے حقائق کو معارف سمجھنے میں محو تھا۔ اس ضمن میں ایک بات بالخصوص قابل ذکر ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ بعض اتفاقات کس طرح ایک فرد کی زندگی کے مستقبل کی تعمیر میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ محض حسن اتفاق تھا کہ دادا جان کا تعلق تصوف کے چشتیہ نظامیہ سلسلے سے تھا، جس میں موسیقی کو جزو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اس سے شعر و نغمہ سے متعلق میرے ذوق لطیف کی از خود نشو و نما ہوتی گئی۔ اگر ان کا تعلق مثلاً قادریہ یا نقش بندیہ سلسلہ سے ہوتا تو میرے اس ذوق کا دم گھٹ جاتا اور نہ معلوم پھر یہ تسکین نایافتہ تقاضے کس کس قسم کے نفسیاتی معاذیر کے جروکوں سے جانگتے اور شرعی تعویلوں کے روزنوں سے سر نکالتے۔ بٹالہ ایک متشدد قسم کا مذہبی قصبہ تھا۔ آبادی کی اکثریت تو حنفی المسلک سنیوں پر مشتمل تھی، لیکن اہل حدیث اور اہل تشیع بھی خاصی مؤثر حیثیت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں قادیان جانے کے لیے بٹالہ ہی ریلوے اسٹیشن تھا، اس لیے وہاں کے زائرین کے لیے یہ قصبہ ناگزیر گزرگاہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ عیسائی مشنریوں کا مرکز اور آریہ سماج کا بھی گڑھ تھا۔
اس زمانے میں بین الفرق مناظروں اور بین المذاہب مباحثوں کا بڑا زور تھا، اس لیے جس طرح دریا کے کنارے بستیوں کے بچے پیدائشی تیراک ہوتے ہیں، بٹالہ کے مذہب پرست طلباء پیدائشی مناظر ہوتے تھے۔ فضا کے ان تقاضوں کی وجہ سے مختلف فرقوں اور مذہبوں کے تقابلی مطالعہ کی ضرورت لاحق ہوئی۔ دادا جان کو ان سب کے لٹریچر پر کافی عبور حاصل تھا، اور تو اور وہ سنسکرت کے بھی عالم تھے، اس لیے میں ان وادیوں سے بآسانی گزرتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی میری انتہائی خوش بختی تھی کہ وہ اس قدر مذہبی شخصیت ہونے کے باوجود بڑے روشن خیال اور وسیع الظرف واقع ہوئے تھے۔ ابتداءً وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس زمانے میں اس زبان کا جاننا کس قدر ضروری ہے، تو انہوں نے کافی بڑی عمر میں تھوڑے سے عرصہ میں اس پر بھی خاصی استعداد حاصل کر لی۔ مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے میری اسکول کی تعلیم کو بھی نظر انداز نہ ہونے دیا۔ انہی مؤثرات و عوامل کا نتیجہ تھا کہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے میری نگاہ کی مشرقی اور مغربی افقین کافی وسیع ہو چکی تھی، اور ان کے ساتھ ہی باطنی علوم کی گہرائیاں بھی کافی عمیق۔ تصوف کا ہمہ اوست انسان کو وسیع المشرب بنا دیتا ہے، اگرچہ اکثر اوقات کچھ ضرورت سے زیادہ ہی وسیع المشرب۔ اس وسیع المشربی کا نتیجہ تھا کہ میں جس جذب و شوق سے میلاد کی محفلوں میں شریک ہوتا تھا، اس سوز و گداز کے ساتھ ساتھ عزاداری کی مجلسوں میں بھی حاضری دیتا تھا، اور قوالی تو خیر تھی ہی جزو عبادت۔ اس قسم کے ازداد کا مجموعہ تھا میرے بچپن اور ابتدائے شباب کا زمانہ۔ لیکن میں نے ابھی فطرت کی اس نوازش خصوصی کا ذکر نہیں کیا جس نے میری زندگی کے دھارے کا رخ بدل دیا۔ اس نے ذوق سلیم اور ذہن رسا کے ساتھ مجھے تنقیدی نگاہ بھی عطا کی تھی۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ عشق کے متعلق تو میں کہہ نہیں سکتا، تنقیدی نگاہ کے متعلق اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس سے درد پیدا ہوتا ہے، لا دوا، اور پھر یہی درد لا دوا دنیا کے ہر درد کا مداوا بن جاتا ہے۔ یہی وہ جن سے گرام آیا ہے، کم از کم میرے حق میں تو یہ ایسی ہی ثابت ہوئی، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اے متاع در دور بازار جان انداختہ، گوہر ہر سود در جیب زیاں انداختہ۔ غالب نے یہ بھی کہا تھا کہ گر عشق نہ بودے او غم عشق نہ بودے، چندیں سخن نغز کے گفتے کے شنودے۔ میں بھی اس کی ہمنوائی میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے یہ تنقیدی نگاہ نہ ملتی تو میری ساری متاع حیات یوسف بقیمت اول خریدہ سے زیادہ کچھ نہ ہوتی۔ میں نہ کوئی سخن نغز کہہ سکتا، نہ سن سکتا۔ میں پہلے اس کانٹے کی اس کھٹک کی طرف آتا ہوں جس کا درد اس زمانے میں لادوا تھا۔ میں ایک دن تفسیر دیکھ رہا تھا، سورہ احزاب کی یہ آیت میرے سامنے تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ سورت نمبر 33، آیت نمبر 69۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا
جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی باتیں کر کے ستایا، لیکن اللہ نے ان تمام باتوں سے اس کی بریت کر دی۔ بات کچھ ایسی دقیق نہ تھی۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں تفصیل سے درج ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے اور بات بات پر بگڑ کر بیٹھ جاتے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگڑا، خود وہ قوم معتوب اور نعمائے خداوندی سے محروم ہو گئی۔ لیکن اس کی تفسیر میں مجھے یہ لکھا ہوا ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار تھے، اس طرح جسم کو چھپائے رکھتے تھے کہ اس کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بنی اسرائیل نے انہیں ستانا شروع کیا اور کہا کہ یہ اس قدر جو اپنے بدن کو چھپائے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو برس یا اس قسم کی کوئی اور بیماری ہے۔ اللہ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری کرے، سو موسیٰ علیہ السلام ایک دن تنہائی میں اپنے کپڑوں کو پتھروں پہ رکھ کر غسل کرنے لگے۔ جب فارغ ہوئے اور اپنے کپڑے لینے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام لٹھ لے کر اس کے پیچھے دوڑے، یہ کہتے ہوئے کہ اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ لیا اور ان پر واضح ہو گیا کہ وہ ساخت میں سب سے بڑھ کر حسین تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کے الزام سے موسیٰ کو بری کر دیا۔ اس جگہ پہنچ کر پتھر رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے، پھر پتھر کو لٹ سے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم، اس پر ان کی لاٹھی کے نشانات ہیں 3 یا 5۔ بحوالہ جامع ترمذی و بخاری۔ مجھے جھنجھنی آ گئی اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دل میں طرح طرح کے شکوک ابھرنے لگے، لیکن جب یہ خیال آیا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمودہ تفسیر ہے تو کپ کپا اٹھا، گڑ گڑا کر توبہ کی اور شیطان سے پناہ مانگی جو اس قسم کے وساوس پیدا کر رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی کہ تفسیر کا کوئی سا ورق الٹا، اس پر اس قسم کی تفسیری روایات دکھائی دی۔ اس کشمکش میں جو کچھ میرے دل پر گزر رہی تھی مجھ سے بیان نہیں کر سکتا، نہ قرآن پاک کی تفسیر چھوڑ سکتا تھا، نہ اس پر اختیار تھا کہ اس سے دل میں اس قسم کے شکوک و وساوس پیدا نہ ہوں۔ شکوک پیدا ہونے کے بعد ساتھ ہی دل میں یہ خیال ابھرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک دن بخاری شریف دیکھ رہا تھا تو اس میں اس روایت پر نگاہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داود علیہ السلام نے ایک روز کہا کہ آج شب کو میں 100 عورتوں کے پاس یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، وہ سب عورتیں ایک شاہ سوار پیدا کریں گی جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا۔ ان کے ہاں ایک ہم نشین نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہو، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ پس ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور وہ بھی آدھا بچہ جنی۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب عورتوں کے بچے پیدا ہوتے اور وہ سب شاہ سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ بحوالہ بخاری کتاب الجہاد۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔
دل میں کشمکش کی آگ اور تیزی سے بھڑک اٹھی۔ تفاسیر میں وہ کچھ دیکھتا تو کتاب اللہ کے متعلق طرح طرح کے خیالات ابھرنے شروع ہو جاتے، احادیث مقدسہ میں یہ کچھ دیکھتا تو جگر شق ہو کر رہ جاتا۔ ان کے بعد کتب فقہ سامنے آتی تو ان میں ایسے مسائل لکھے ملتے جن کا میں اس زمانے میں تو ایک طرف، اس وقت بھی کسی محفل میں تذکرہ نہیں کر سکتا۔ یہ تھی میری اضطراری کیفیت، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو کچھ دل پر بیت رہی تھی اسے زبان تک نہیں لا سکتا تھا۔ اس ماحول میں ایک انجانا خوف تھا جو دل و دماغ پر بری طرح چھا رہا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ہوا یہ کہ میں ان کتب مقدسہ کو اٹھاتا اور انہیں چوم کر پھر اس طرح رکھ لیتا۔ یہ آتش خاموش میرے دل میں سلگ رہی تھی کہ تاریخ نے اس سے شعلہ جوالہ میں بدل دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور یہ کانٹے وہ ہیں جن کی چوبن کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، کہ محرم قریب آ رہا تھا۔ سنیوں کی مسجدوں اور شیعہ حضرات کے امام باڑوں میں محافل و مجالس کا انعقاد شروع ہو گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، میں ان تقاریب میں بڑے احترام و عقیدت سے شامل ہوا کرتا تھا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا جا چکا ہے، مغفور لہم۔ حدیث تو یہ پہلے معلوم تھی، تاریخ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس لشکر نے پہل قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس کا سپہ سالار یزید ابن معاویہ تھا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور خود امام حسین رضی اللہ عنہ اس میں سپاہی کی حیثیت سے شریک تھے۔ یزید اور اس لشکر کا سپہ سالار جس کی مغفرت کی بشارت و ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یقین مانیے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، سر چکرا گیا۔ اس وقت اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ میں نہ سنیوں کی محفل میں شریک ہوا نہ شیعوں کی مجلسوں میں، تنہا خاموش بیٹھا رہتا، اور کبھی کبھی بے ساختہ پکار اٹھتا کہ ہے دل شوریدہ غالب طلسم پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ لیکن نہ اس دل شوریدہ پر کسی کو رحم آتا تھا، نہ اس تمنا پر جو اس بھنور میں طلسم پیچ و تاب بن رہی تھی۔ میری وہ جنت چھن رہی تھی جس نے میرے دل و دماغ کو بچپن سے پربہار بنا رکھا تھا۔ میرا وہ سکون برباد ہو رہا تھا جس سے میں نے برسوں کی حسین آرزوؤں اور مقدس دعاؤں سے حاصل کیا تھا، اور اس کی جگہ حالت یہ تھی کہ میرا دردیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد، اگر دم ور کشم ترسم کے مغز استخواں سوزد۔ لے دے کے ذکر و فکر صبحگاہی تصوف کا پیدا کردہ ایک سرور تھا، سو میری ہرما نصیبی، اور اب سمجھتا ہوں کہ خوش بختی کہ وہ بھی نظر برہمن ہو گیا۔ تفصیل اس غارت گری بہار چمن کی دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ دادا جان کے ہاں عام طور پر سرے شام شہر کے اچھے اچھے دانشور آتے اور مختلف علمی اور فکری موضوعات پر گفتگو رہتی، لیکن رات ڈھلے ایک اور محفل جمتی جو پر اسرار سی تھی۔ اس میں دور دراز کے سادھو سنیاسی یوگی آتے اور موضوع گفتگو ویدانت اور ہماؤست کے رموز و اسرار ہوتے۔ تصوف کا انتہائی کمال کرامات سمجھا جاتا ہے،
اور انہی کرامات اور ان کے تذکروں سے حضرات اولیاء کرام کی عظمت و عقیدت بلکہ ہیبت دلوں میں جاگزیں ہوتی ہے۔ پھر تصوف کو مغز دین کہا جاتا ہے اور منتہائے اسلام۔ وہ یوگی سنیاسی آتے تو ان سے لا محالہ صوفیاء کرام کے کشف و کرامات کے تذکرے چھڑتے، لیکن میری جرت کی انتہا نہ رہتی جب میں دیکھتا کہ بعض یوگی ان سے بھی کہیں زیادہ تحیر انگیز اور تعجب خیز کرامات دکھا دیتے۔ اس سے میرے دل میں یہ خیال ابھرتا کہ اگر ہمارے اولیاء کرام کی کرامات دین کا عصارہ اور قرب خداوندی کا نتیجہ ہیں تو یہ بت پرست مشرک یوگی ان سے بھی زیادہ حیرت فروش کرامات کیسے دکھا دیتے ہیں؟ کتب تصوف میں اس کا جواب زیادہ سے زیادہ یہ ملتا ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات کہلاتی ہیں اور ان مشرکین کی شعبدہ بازیاں استدراج۔ لیکن یہ لفظی تفاوت میرے لیے وجہ تسکین نہ بن سکا۔ اس طرح رفتہ رفتہ میرا وہ سکون بھی چھنتا چلا گیا جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی صحت تک قربان کر دی تھی۔ اس کے اثرات عمر بھر میرے ساتھ رہے، اب بھی اسی طرح موجود ہیں۔ مجھے صحت مند زندگی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی جی میں آتا کہ ان شکوک و شبہات کا جن کی آماج گاہ میرا قلب حزیں بن رہا تھا اور جن کی وجہ سے میرا دن کا چین اور راتوں کی نیند مجھ پر حرام ہو رہی تھی، دادا جان سے تذکرہ کروں، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ شدت احترام و عقیدت کا نتیجہ تھا یا ان کے علو مرتبت کی عظمت کے احساس۔ میں اپنے اندر اس کی جرات نہیں پاتا تھا۔ میں اس سے ڈر بھی نہیں کہہ سکتا، ہیبت بھی نہیں۔ وہ تو بڑے ہی محبت کرنے والے شفیق تھے، لیکن کچھ تھا جس کی وجہ سے ایسا کہنا ایک طرف، میں ان کے دل میں اس کا احساس تک بھی پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میرے دل میں اس قسم کے شکوک ابھر رہے تھے۔ اور پھر ابھی میری عمر بھی کیا تھی۔ میں اس داستان تپش و خلش کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا اور اتنا کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ میرے قلب و دماغ کی یہ اضطراری کیفیت برسوں تک رہی، تا آ کے مجھے بصیغہ ملازمت لاہور آنا پڑا۔ یہ تبدیلی میرے حق میں آیا رحمت ثابت ہوئی۔ اس سے میری زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ اس فضا میں مجھے زیادہ آزادی سے سوچنے کا موقع مل گیا۔ یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے۔ علامہ اقبال سے میرا ذہنی تعارف بہت پہلے ہو چکا تھا۔ وہ یوں کہ جب ان کی مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی تو دادا جان نے مجھے خصوصیت کے ساتھ اسے پڑھایا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ چھوٹی تختی کے نفیس کاغذ پر بڑے خوبصورت انداز میں چھپی ہوئی تھی، اور دادا جان کے پاس جو نسخہ تھا اس پر علامہ اقبال کے دستخط ثبت تھے۔ اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس کتاب پر مصنف کے دستخط ثبت ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علامہ نے وہ نسخہ دادا جان کو تقدیماً ارسال فرمایا تھا اور ان کے باہمی روابط تھے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں لاہور آنے لگا تو انہوں نے دادا جان سے لاہور میں 2 بزرگوں سے ملنے کے لیے فرمایا۔ ایک امام الدین نجار جو نواں کوٹ میں رہتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور کے کتب ہیں، اور دوسرے علامہ اقبال۔ بہرحال بات اس مثنوی کی ہو رہی تھی۔ اس پہلے ایڈیشن میں حافظ کے متعلق وہ اشعار بھی تھے جن کی بنا پر ملک کے متصوفین علامہ کے خلاف طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس بحث و نظام میں علامہ نے عجمی اسلام یا اسلام پر عجمی اثرات کا بار بار ذکر کیا ہے، اور یہ بات میرے دماغ کے ساتھ چپک گئی۔ لاہور کی نسبتاً آزاد فضا میں میرے دل میں اس تجسس کا جذبہ بیدار ہوا کہ معلوم کیا جائے
کہ حقیقی اسلام اور عجمی اسلام میں کیا فرق ہے، اور وہ عجمی اثرات کیا تھے جن سے حضرت علامہ رحمہ اللہ نے اس طرح متنبع کیا تھا۔ یہاں سے تحقیقات کا ایک نیا باب میرے سامنے کھل گیا۔ یہ تحقیق یکسر آزاد نہ تھی، کیونکہ سابقہ اسلام کی اندھی عقیدت ان شکوک و شبہات نے ختم نہیں کی تو دھندلی ضرور کر دی تھی، جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ میں نے قریب 10 سال کا عرصہ ان سنگلاخ زمینوں اور خاردار جھاڑیوں میں گزارا، اور ان موضوعات سے متعلق جو کتابیں بھی مجھے دستیاب ہو سکیں انہیں چاٹ ہی نہیں لیا، ہضم کر ڈالا۔ مجھے اس حقیقت کے اعتراف و اعلان میں کوئی باک یا تأمل نہیں کہ اس زمانے میں سابقہ معتقدات میں سے کسی پر بھی میرا یقین باقی نہیں رہا تھا۔ یوں کہیے کہ میں اس زمانے میں لا کی منزل سے گزر رہا تھا، اور الا ہنوز میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ ان حالات میں عین ممکن تھا کہ میں اسلام ہی سے برگشتہ ہو جاتا، لیکن میری انتہائی خوش بختی تھی کہ اس ورطۂ لا میں ایسا جاذبہ موجود رہا جو ان تلاطم خیزیوں میں میری کشتی کا لنگر بن گیا، اور وہ جاذبہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعظم کے ساتھ میری بے پناہ عقیدت ہی نہیں، محبت۔ میرا ایمان تھا کہ ایسی عظیم ہستی جنہوں نے انسانوں کی داخلی اور خارجی دنیا میں ایسا تحیر انگیز انقلاب برپا کر دیا تھا، نہ تو معاذ اللہ فریب خوردہ ہو سکتی ہے نہ فریب کار۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید نہ میری نہ کسی اور انسان کی فکری تحقیق ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے، تو مجھے اس دعویٰ کو یوں ہی نہیں جھٹک دینا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے تاکہ میں قرآن کو خود سمجھنے کے قابل ہو جاؤں۔ بس یہ تھا ایک سہارا، اور کس قدر محکم سہارا، جس نے مجھے ان طوفانوں میں تھامے رکھا اور میرے پاؤں میں لغزش نہ آنے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے کم کشش کی کوئی قوت مجھے اس ورطہ میں سنبھال نہیں سکتی تھی۔ سچ ہے تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام۔ کس قدر احسان عظیم ہے کہ اس ذرہ ناچیز پر اس آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم عالم تاب کا، جس کی رحمت للعالمین کے تصدق مجھے منزل ملی، مقام ملا، مدعا ملا۔ کوثر چکد از لبم بئیں تشنہ لبی، خاور دمداز شہم بئیں تیرہ شبی۔ اے دوست ادب کہ در حریم دل ماست، شاہن شاہ انبیاء رسول عربی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 33/56۔ برسوں کی تحقیق و کاوش کے بعد یہ حقیقت میرے سامنے آ گئی کہ ہمارا مروجہ اسلام جن عناصر کا مجموعہ ہے وہ کہاں کہاں سے مستعار لیے گئے اور کس طرح جزو اسلام بلکہ عین اسلام بن گئے۔ ضمناً میرے تصنیفی پروگرام میں یہ بھی شامل ہے کہ میں ان تحقیقات کی روشنی میں اسلام کی، مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی
تاریخ مرتب کروں جس میں یہ بتایا جائے کہ حقیقی اسلام کس طرح مروجہ اسلام میں تبدیل ہو گیا، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب میں قرآن مجید کے متعلق اپنے پیش نظر پروگرام سے فارغ ہو گیا کہ اسے ہر دوسرے کام پر تقدم و تفوق حاصل ہے۔ سر دست اس تاریخ کی ہلکی سی جھلک اس کتاب کے آخری باب میں آپ کے سامنے آئے گی۔ وادی لا سے گزرنے کے بعد میں منزل اللہ کی طرف آیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اس سے یہ بنیادی حقیقت سامنے آئی کہ دین قرآن کریم کے اندر ہے اور قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک اسے خالی ذہن ہو کر نہ سمجھا جائے۔ لا یمسہ الا المطہرون 56/79 سے میرے نزدیک یہی مراد ہے۔ فیضان اقبال سے یہ حقیقت بھی میری سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریق محاورہ عرب اور تصریف آیات ہے۔ محاورہ عرب سے مراد یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں جن کی زبان میں یہ کتاب عظیم نازل ہوئی تھی، قرآنی الفاظ کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا، اور تصریف آیات سے مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک موضوع پر مختلف مقامات پر جو کچھ آیا ہے اس سے بیک وقت سامنے رکھا جائے۔ اس سے قرآن کریم اپنے مطالب آپ واضح کر دیتا ہے۔ یہ سفر بڑا طویل بھی تھا اور صبر آزما بھی۔ ہمارے ہاں کے اس 1000 سالہ عرصہ میں مذہب اسلام کے متعلق اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اس سے یکجا کیا جائے تو احرام مصر بھی اس ڈھیر کے سامنے پست نظر آئے، لیکن دیدہ عبرت اس حرمان نصیبی پر جس قدر آنسو بھی بہائے کم ہے کہ اس سے اس آسمان بوس انبار میں قرآن خالص کے متعلق جو کچھ ملے گا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ قرآنی لغات میں بھی لے دے کے امام راغب کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ بے شک ایک مفید کوشش ہے، لیکن وہ ایسی مختصر ہے کہ اس سے قرآنی تصورات سامنے نہیں آ سکتے۔ باقی رہی مضامین کے اعتبار سے قرآنی تبویب، سو اس باب میں بھی جو کچھ ہوا وہ چندہ مفید مطلب نہیں، وہ محض الفاظ کی اساس پر میکانے کی تبویب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن خالص کے متعلق کسی نے کوئی مفید کام کیا ہی نہیں، کیا ہوگا، لیکن قدامت پرست طبقہ نے اسے باقی نہیں رہنے دیا کہ ان کی انتہائی کوشش یہی رہی کہ قرآن کریم امت کی نگاہوں سے اوجھل رہے، کیونکہ اس کی تعلیم کے بے نقاب اور عام ہو جانے سے ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی۔ اندری حالات میں نے جلد محسوس کر لیا کہ اگر مجھے قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ سے قرآن سمجھنا ہے تو اس کے لیے سب کچھ مجھے خود ہی کرنا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، یہ راستہ دور دراز بھی تھا اور دشوار گزار بھی، جس سے مجھے بلا رفیق و زمیل تنہا طے کرنا تھا۔ اگر یہاں بھی عشق جرت آفریں اور حوصلہ افزا نہ ہوتا تو میں اس کوہ کنی کی ہمت کبھی نہ کر سکتا۔ بحمد اللہ کے قریب 30 سال کی مسلسل خارہ شگافی کے بعد میں ان چٹانوں سے جوئے شیر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ 4 جلدوں میں میری لغات القرآن،
اور 30 پاروں میں مفہوم القرآن اس کے ثمرات میں سے ہیں۔ 2 درجن کے قریب قرآنی حقائق پر مشتمل مجلدات اور طلوع اسلام کے مضامین اس پر مستزاد ہیں، اور اگر ان میں اس درس قرآن کو بھی شامل کر لیا جائے جو گزشتہ 20 سال سے مسلسل دیا جا رہا ہے اور جسے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا ہے، تو سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے واضح رہے کہ اس تمام عرصہ میں ملازمت بھی کرتا رہا، جس سے میں نے 1955 میں قبل از وقت پنشن لے لی۔ جب میں اس قطع کردہ منزل پر نگاہ بازگشت ڈالتا ہوں تو یقین مانیے میرے تصور میں بھی نہیں آتا کہ یہ سفر میں نے تنہا کیسے طے کر لیا۔ اس کے متعلق اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ بعید از سپاس گزاری ہوگا اگر میں اس مقام پر استاذی المکرم حافظ محمد اسلم جیراج پوری علیہ الرحمہ کا ذکر نہ کروں، جن کی مشفقانہ حوصلہ افزائی میرے لیے موجب ہزار تقویت بنتی رہی۔ میری آنکھوں نے اس مرد درویش جیسا پاک سیرت، عالم متجر، قرآن کا شیدائی بلکہ فیدائی کبھی نہیں دیکھا۔ خدا انہیں اپنے صحابہ کرم کے سایہ میں رکھے۔ طوبی لہم وحسن مآب۔ جب اس طرح قرآن خالص میرے سامنے آیا تو میرے قلب و دماغ کی دنیا جگمگا اٹھی۔ اللہ نے اپنی اس کتاب عظیم کے متعلق کہا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، 14/1۔ اے رسول، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ نوع انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اور کسی کا تو اس پر اعتقاد اور ایمان ہوگا، لیکن میرا اس حقیقت کبریٰ پر ایمان علی وجہ البصیرت ہے۔ اسلام کی صداقتوں پر میرا ایمان تقلیدی نہیں، تقلیدی ایمان کو تو میں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میرا یہ ایمان ذاتی تحقیق، علم و بصیرت اور دلائل اور براہین پر مبنی ہے، اور اس جہت سے میں اپنے آپ کو نو مسلم کہا کرتا ہوں۔ قرآن پر اس طرح ایمان کا نتیجہ ہے کہ میں ان صداقتوں کو پورے حتم و یقین کے ساتھ علم و بصیرت کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور ایک مدت سے ایسا کر رہا ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ان تحقیقی کاوشوں کی روح سے تفسیر و روایات اور فقہ و تاریخ کی پیدا کردہ تاریکیاں کس طرح چھٹ گئیں، یہ داستان تو آپ کے سامنے آ گئی۔ تصوف کے دلدل سے میں کس طرح باہر نکلا، یہ قصہ ابھی محتاج بیان ہے۔ اس داستان کے بیان کرنے سے پہلے میں ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جن غلط نظریات کا تعلق انسان کے ذہن سے ہوتا ہے، فکری طور پر ان کی تصحیح یا اصلاح آسانی سے ہو سکتی ہے، لیکن جن تصورات کا تعلق اس کے جذبات، ایموشنز سے ہو، وہ دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتے ہیں، اس لیے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جب بنی اسرائیل کے متعلق کہا تھا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، 2/93، گوسالہ کی محبت ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی، تو اس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جب کہا تھا کہ
مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھو گیا یہ فرزانہ۔ تو اس سے شاید وہ اپنی انہی الجھنوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ منزل میرے لیے بھی بڑی دشوار گزار اور صبر طلب ہوئی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تصوف کے متعلق میری کھٹک اس وقت شروع ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ہندو یوگیوں اور سنیاسیوں سے بھی اسی قسم کے شعبدادات سرزد ہو جاتے ہیں، جس قسم کی کرامات کے مدعی ہمارے اہل تصوف ہوتے ہیں۔ جن مراقبات اور ریاضات کا نتیجہ یہ کرامات ہوتی تھیں، ان کا مجھے ذاتی تجربہ بھی تھا۔ میں اس کاوش اور تجسس میں تھا کہ معلوم کروں کہ مشرک سنیاسیوں اور یوگیوں سے اس قسم کے کارنامے کس طرح سرزد ہو جاتے ہیں۔ میں نئی دلی میں تھا کہ وہاں بنگلور، جنوبی ہند کا ایک پنڈت گیتا پر لیکچرز دینے کے لیے آیا۔ وہ فلسفہ کا استاذ تھا اور سنسکرت کے علاوہ اسے مغربی علوم پر بھی کافی عبور حاصل تھا۔ اس کے علم اور یوگ کی بڑی دھوم تھی۔ میں اس کے لیکچروں میں بھی جاتا اور علیحدگی میں بھی اس سے باتیں کرتا۔ ان ملاقاتوں کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی قیام گاہ سے اٹھ کر میرے ہاں چلا آیا۔ میں اس زمانے میں وہاں تنہا رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے قرآن کے حقائق و معارف سمجھنا شروع کیے اور میں اس سے گیتا پڑھنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے زیر ہدایت یوگ کی مشقیں بھی شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں نے دیکھ لیا کہ یوگ کی ان مشقوں اور تصوف کے مراقبوں میں صرف طریقہ کار کا فرق ہے، ماحصل دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی قوت خیال کا ارتکاز۔ قریب 6 ماہ بعد وہ گیتا آچاریہ اپنی گیتا کرشن جی کی مورتی اور ایک کنگ نما ساز میرے پاس چھوڑ کر اور مجھ سے قرآن مجید کا نسخہ لے کر چلا گیا، اور مجھ سے کہہ گیا کہ اس راستے کے مزید منازل طے کرنے کے لیے شملہ کی فلاں سمادھی میں جایا کرو۔ دفاتر کے شملہ جانے پر میں نے اس سمادھی میں جانا شروع کیا اور چند ہی ماہ کی مشقوں کے بعد وہیں پہنچ گیا جہاں مجھے مراقبوں اور مجاہدوں نے پہنچایا تھا۔ اسی زمانے میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ مشرق میں ان طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے، یورپ میں وہی کچھ عمل تنوین یعنی ہپناٹزم کے ذریعے پیدا کر لیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی بھی مشق کی اور دیکھا کہ منتہا اس کا بھی وہی ہے۔ اس عملی تحقیق کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ جہاں تک تصوف کے کراماتی گوشے کا تعلق ہے، یہ ایک فن ہے جسے ہر شخص بلا تمیز مذہب و ملت حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح جیسے ورزش اور کثرت سے ہر شخص اپنی جسمانی قوت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ رہا تصوف کا فنی پہلو، لیکن اس کی اصل و بنیاد اس دعویٰ پر استوار کی جاتی ہے کہ اس سے خدا سے ہم کلامی حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم سے میں نے اس حقیقت کو بھی سمجھ لیا کہ خدا سے ہم کلامی صرف حضرت انبیاء کرام کو حاصل ہوتی تھی علیہم السلام، جسے وحی کہا جاتا ہے۔ اس کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد خدا سے ہم کلامی کا تصور ختم نبوت کی مہر توڑنے کا نہایت غیر محسوس اور بظاہر معصوم سا طریقہ ہے اور عاجمی سازش کا نتیجہ۔ خدا نے اپنی جو باتیں یعنی کلام انسانوں تک پہنچانی تھی، وہ قرآن کریم میں محفوظ کر دی۔ ان میں سے نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ اضافہ کی حاجت، لہذا مزید ہم کلامی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ یہی ختم نبوت کا مفہوم ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، صوفیہ کے کشف و الہام ان کے اپنے نفس غیر شعوری کی کرشمہ سازیاں ہوتے ہیں۔
خدا سے ہم کلامی نہیں۔ ختم نبوت کے بعد خدا سے ہم کلامی کے عقیدہ نے اسلام کو کس قدر مسخ اور امت کو کس طرح تباہ کیا ہے، اس کی تفصیل ختم کتاب کے آخری باب میں سامنے آئے گی۔ یہ ہے مختصر الفاظ میں میرے سفر حیات کی داستان۔ میں نے اسے بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ اس پس منظر میں اس بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ روایات، تفسیر، فقہ، تاریخ اور تصوف اور دوسری طرف قرآنی حقائق سے متعلق جو کچھ میں کہتا ہوں اس کا انحصار سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ میں سب کچھ اپنی ذاتی تحقیق اور تجربہ کے بعد کہتا ہوں۔ قلندر ہر چے گوید دیدہ گوید۔ میری عمر بھر کی تحقیق و کاوش کا ماں حاصل ہے کہ نمبر 1، جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے من جانب اللہ ملا تھا وہ بھی تمام و کمال قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ نمبر 2، دین کے معاملہ میں حق و باطل اور صحیح اور غلط کا معیار قرآن کریم ہے، روایات ہوں یا تاریخ، شریعت ہو یا طریقت۔ غرض یہ کہ جو کچھ بھی اسلام کے نام سے ہمارے ہاں مروج ہے، ضرورت ہے کہ اسے قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لیا جائے۔ جو اس پر پورا اترے اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے، جو اس کے خلاف ہو اسے مسترد کر دیا جائے۔ یہ دعویٰ کہ ہمارے ہاں جو کچھ متوارث چلا آ رہا ہے، ہمارے اسلاف نے اسے بہرحال قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لیا ہوگا، ہمیں بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا۔ قرآن کا مطالبہ یہی ہے کہ تم غور و فکر کے بعد رد و قبول کا فیصلہ کرو۔ نمبر 3، اسلام مذہب نہیں دین ہے جو صرف مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت میں عملی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس مملکت کا فریضہ قرآنی احکام و اقدار کو عملاً نافذ کرنا ہوگا۔ نمبر 4، قرآنی مملکت محض قوانین کے میکانیکی نفاذ سے وجود میں نہیں آتی۔ اس کے لیے ایسی جماعت امت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے افراد کی زندگی قرآنی اقدار کے قالب میں ڈھلی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فقید المثال تعلیم اور عدیم النظیر تربیت سے ایک جماعت تیار فرمائی اور اس کی رفاقت سے قرآنی مملکت کی بنیاد رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے جو قیامت تک نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار پاتا ہے۔ ظاہر ہے اس اسوہ حسنہ کو سامنے لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ناگزیر ہوگا۔ اس مقصد کے لیے جب میں نے کتب روایات و تاریخ کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ وہ اس قسم کے قصے کہانیوں سے بھری پڑی ہیں جو نہ صرف خلاف علم و عقل اور خلاف قرآن ہیں بلکہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی داغدار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف میں نے جب قرآن مجید پر غور کیا تو دیکھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اصولی گوشے محفوظ ہیں۔ میں نے ان اصولوں کو عنوان قرار دیا اور ان کی روشنی میں کتب روایات و آثار کو کھنگالا۔ ان میں جو واقعات قرآن کے مطابق نظر آئے انہیں قبول کر لیا اور جو اس کے خلاف دکھائی دیے انہیں مسترد کر دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکھری، اجلی، مصفہ،
پاکیزہ سیرت مرتب ہو کر سامنے آ گئی جو معراج انسانیت کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ للہ الحمد کہ میری اس محنت کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے قدامت پرست طبقہ نے اس کی بھی مخالفت کی۔ ان کی وجوہ مخالفت میں سے میں اس موقع پر صرف ایک مثال پر اکتفا کروں گا۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ایک مسلمہ کی حیثیت سے مروج چلا آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال کی۔ مخالفین کی طرف سے پر جس قدر اور جس نہج سے اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ قطع نظر ان اعتراضات کے، یہ چیز خود قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے بلوغت کو نکاح کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ بنا بری میں اس خیال کو ذہن کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دے سکتا کہ یہ واقعہ صحیح ہوگا۔ میں نے جب اس کے متعلق تحقیق سے کام لیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ شادی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 19 سال کے قریب تھی۔ اس پر مجھے جس قدر مسرت حاصل ہوئی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ ہمارے مذہبی حلقہ کی طرف سے اس پر صدائے تحسین بلند ہوگی کہ معاندین کے جس اعتراض کا ان سے کوئی معقول جواب نہیں بن پڑتا تھا، تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ وہ واقعہ ہی غلط ہے، لیکن ان حضرات نے اس کی سخت مخالفت کی۔ دلیل یہ تھی کہ اگر اس تحقیق کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے بخاری شریف کی اس روایت کو غلط قرار دینا پڑے گا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بوقت نکاح 6 سال بتائی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان حضرات کے نزدیک قرآن اور صاحب قرآن کی حیثیت کیا ہے اور کتب روایات و تاریخ کا مقام کیا۔ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ جو شخص کتب روایات و تاریخ کی تحقیق و تنقیح کا مشن لے کر اٹھے، ان کی طرف سے اس کی کس قدر مخالفت ہوگی۔ میرا یہی وہ جرم ہے جس کی بنا پر میرے خلاف 1000 علماء کرام نے کفر کا فتویٰ عائد کیا تھا۔ ہر منبر و محراب سے میرے خلاف مسلسل پروپیگنڈا جاری رہا جو یکسر جھوٹے الزامات پر مبنی ہوتا تھا۔ میں نے اوپر کہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے مثال تعلیم و تربیت سے قدوسیوں کی ایک جماعت تیار فرمائی اور ان کی رفاقت سے قرآنی مملکت کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف براری کے بعد اس مملکت کی سربراہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض ہوئی، لیکن ایک تو ان کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا، قریب 2.5 سال، اور دوسرے ملک کے اندر مختلف بدوی قبائل نے جو شورش برپا کی تھی، آپ کا زیادہ وقت اس کے فروغ کرنے میں صرف ہو گیا۔ بنا بری اس نظام کی تکمیل ان کے عہد میں بھی نہ ہو سکی، اگرچہ جو فریضہ انہوں نے ادا کیا یعنی استحکام مملکت، وہ بجائے خواہش بڑا دقیق اور مستحق کے 1000 تبریک و تحسین ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے انسانی معاشرہ یا نظام مملکت کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں
وہ تو واقعی بڑے بلند ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان پر کبھی عمل ہو بھی سکا ہے؟ اور اگر کبھی ان پر عمل ہوا بھی تھا تو وہ سلسلہ آگے کیوں نہ چلا؟ ہمارے ہاں اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان پر خلافت راشدہ کے زمانے میں عمل کیا گیا تھا، جب صحیح اسلامی مملکت قائم ہوئی تھی، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ اس نظام یا مملکت کی تفصیل بتائیے، تو ہماری تاریخ اس کا جو نقشہ پیش کرتی ہے اس کا مثالی ہونا تو ایک طرف، اس سے دیکھ کر خود ہماری نگاہیں زمین میں گھڑ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی تحقیق و تجسس کا ایک معتدبی حصہ اس کے لیے بھی وقف کیا کہ کس طرح اس نظام کا صحیح نقشہ سامنے آ جائے۔ یہ نقشہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ملا۔ کتب تاریخ اور روایات میں اس کے متعلق بھی ہر قسم کا رطب و یابس مخلوط ملتا ہے، لیکن میں نے جب اسے اپنے مسلک یعنی قرآنی معیار کے مطابق چھانا پھٹکا تو یہ اپنی منزہ شکل میں سامنے آ گیا۔ اسی سے میں اسلام کو بحیثیت دین یعنی عملی نظام حیات سمجھ سکا۔ اس سے مجھے جس قدر مسرت و اطمینان حاصل ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ نقشہ میرے سامنے تو ایک مدت ہوئی آ چکا تھا، لیکن اسے دوسروں کے سامنے لانے میں ایک خاص امر دامن کش تھا۔ یہ نظام حضرت عمر کی سربراہی میں صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں متشکل ہوا تھا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں مسلمانوں کے دو بنیادی گروہوں شیعہ اور سنی میں جو اختلاف ہے اس نے کفر و ایمان تک کی شدت اختیار کر رکھی ہے۔ مشکل بالائی مشکل یہ کہ خود سنیوں کی کتب روایات و تاریخ میں بھی ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں جو ان حضرات یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شایان شان نہیں۔ اس قسم کی روایات اور تاریخی شواہد پر تنقید کا نتیجہ وہی ہو سکتا ہے جس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بوقت نگاہ کے سلسلہ میں آ چکا ہے۔ پھر جب اس سوال کا دوسرا حصہ سامنے آتا، یعنی یہ کہ یہ نظام آگے کیوں نہ چلا اور اس کے بعد اسلام پر کیا بیتی، تو اس سلسلہ میں میری تحقیق نے مجھے جن نتائج تک پہنچایا اس سے مروجہ اسلام کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں رہتا جو نظر ثانی کا محتاج و متقاضی نہ ہو۔ اس سے یہ کیفیت ایک حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بھوتان عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اقبال۔ مذہبی پیشوائیت میں حقائق کا سامنا کرنے کا نہ حوصلہ ہوتا ہے نہ برداشت۔ جب حقائق کی گہرائی اور گہرائی کا یہ عالم ہو تو اس کے رد عمل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں ایک عرصہ تک ان مشکلات پر غور کرتا رہا۔ ایک طرف قرآن کریم کا تقاضا تھا کہ دیکھا ہے جو کچھ تو نے اوروں کو بھی دکھلا دے، دوسری طرف یہ موانعات تھے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ میں ایک عرصہ تک اسی بیم اور رجا میں رہا، لیکن بالآخر اب جبکہ میری عمر 70 برس سے بھی متجاوز ہو گئی ہے
اور نہیں معلوم کہ خدا کے طبیعی قانون کی روح سے مجھے اس دنیا میں رہنے کی کس قدر مزید مہلت مل سکتی ہے، میں نے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھا کہ میں ان حقائق کو ارباب فکر و نظر کے سامنے لے آؤں۔ ضروری اس لیے کہ اسلام بحیثیت دین نظام حیات سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کی عملی شکل کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں دین کے مختلف گوشوں کو پہلے قرآن کریم کی روشنی میں نظری حیثیت سے پیش کیا اور پھر اس امر کی وضاحت کی کہ صدر اول میں اس پر عمل کس طرح ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے، دین کا یہ نظام عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں اس جماعت کے ہاتھوں متشکل ہوا تھا جس کی تعلیم و تربیت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں عمل میں آئی تھی اور جنہیں صحابہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ان حضرات کی اس خصوصیت کبریٰ کی بنا پر قرآن کریم نے اس کا تعارف بڑی شرح و بسط سے کرایا ہے۔ انہیں اس نے والذین معہ 48/29 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی جامع اصطلاح سے تعبیر کیا ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صاحب یعنی ساتھی کہہ کر پکارا ہے۔ 53/2 ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک غار کو صاحبی ہی کہا ہے۔ 9/40 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو عام طور پر مومنین کہا گیا ہے، لیکن مزید تعارف کی غرض سے انہیں مہاجرین اور انصار کے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اس دور میں اسلام لانے والوں کے لیے ایک اور گروہ کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے جو اعراب یعنی بادیہ نشینوں پر مشتمل تھا۔ ان کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی حیثیت سے مملکت اسلامی کی اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا تھا۔ 49/14 قرآن کریم نے جن ناپختہ ایمان والوں کا ذکر کیا ہے ان سے یہی لوگ مراد ہیں۔ ان کے سوا باقی تمام وہ مومن تھے جن کے راستے پر چلنے کی تاکید خود قرآن نے کی ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ اس راستہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ 4/115 اس سے ان حضرات صحابہ کرام کے مقام کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ نمبر 2 ان کی اہمیت کے متعلق کہا ہے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین 8/62 خدا وہ ہے جس نے اے رسول اپنی نصرت اور جماعت مومنین کو آپ کی تائید و تقویت کا موجب بنایا۔ آگے چل کر اس کی وضاحت ان الفاظ سے کرتی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین 8/64 اے نبی خدا اور یہ جماعت مومنین جو آپ کا اتباع کرتی ہے آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ صحابہ کی جماعت کا مقام اس قدر بلند تھا
کہ خدا نے انہیں اپنے ساتھ ہم قوس قرار دے کر یہ کہا ہے کہ یہ دونوں یعنی خدا اور جماعت مومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 3، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی اس اہمیت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ لوگ جو منشاء خداوندی کو پورا کرنے کے لیے صبح و شام مسلسل و پیہم خدا کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے قریب رکھیں، دھتکارے نہیں۔ 18/28 اور 6/52۔ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 15/88، 26/215۔ ان کی اس طرح پرورش اور حفاظت کریں جس طرح مرغی اپنے بچوں کی پرورش اور نگہداشت کرتی ہے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، نمبر 4، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے یہ جماعت مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھی۔ ان کے متعلق فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب کے سب سچے اور پکے مومن یعنی مومن حقہ ہے۔ ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق۔ اس آیہ جلیلہ میں اللہ تعالی نے جملہ مہاجرین اور انصار کو مومن حقہ کہہ کر پکارا ہے اور ان کی مغفرت اور رزق کریم کی ضمانت دی ہے۔ اس آسمان کے نیچے کسی کے ایمان اور مغفرت کی اس سے بڑی شہادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ نمبر 5، ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، اور کچھ وہ جو ان میں ذرا بعد شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ 9/100۔ مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سبقت کی اور وہ جو حسن کارانہ انداز سے ان میں بعد میں شامل ہوئے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ غور فرمائیے، اللہ نے تمام صحابہ کے لیے خواہ وہ السابقون الاولون کے زمرے میں شریک تھے اور خواہ وہ ان میں بعد میں شامل ہوئے، ابدی جنت کی ضمانت دی ہے، اور سب کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا درخشندہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر ان میں بعد میں شامل ہونے والوں کے متعلق کہا ہے فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ 8/75۔ وہ بھی تم میں سے ہیں۔ جہاں تک اللہ کے وعدے کا تعلق ہے ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآنی معیار کی روح سے
مدارج کا تعین اعمال کی روح سے ہوتا ہے، 46/19۔ لہذا السابقون الاولون کے مدارج زیادہ بلند ہوں گے، لیکن جہاں تک جنت و مغفرت کے خدائی وعدہ کا تعلق ہے وہ ان سب کے لیے یکساں ہے۔ چنانچہ سورہ حدید میں فرمایا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ 57/10۔ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جنگوں میں شریک ہوئے، اور وہ جنہوں نے اس کے بعد ایسا کیا، مدارج کے اعتبار سے یہ دونوں گروہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ السابقون الاولون کے مدارج بے شک بلند ہیں، لیکن اللہ کے حسین اور خوشگوار وعدے یعنی جنت اور مغفرت کے وعدے ان سب کے لیے ہے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے، اس لیے اس نے یہ ضمانت یوں ہی نہیں دے دی۔ نمبر 6، یہ تھی وہ جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے سورہ الفتح میں ان وجد آور الفاظ میں کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کے ان حسین و جمیل الفاظ پر غور کیجئے اور پھر ان رفقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات و مدارج کا تصور کیجئے۔ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ 48/29۔ میں اس آیہ جلیلہ کا مفہوم اپنے مفہوم القرآن سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول اور اس کے رفقائے کار کی جماعت، یہ جماعت بھی کیا عجیب و غریب جماعت ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حق کے مخالفین کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سخت ہیں، لیکن باہم دیگر بڑے ہی نرم دل اور ہمدرد۔ 5/54۔ تو انہیں دیکھتا کہ وہ کس طرح ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہیں اور قوانین خداوندی کے سامنے پیکر تسلیم و رضا بن جاتے ہیں، لیکن یہ تارک الدنیا راہبوں کی جماعت نہیں، یہ قانون خداوندی کے مطابق سامان زیست کی تلاش میں مصروف تگ و تاز رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہر عمل قانون خداوندی سے ہم آہنگ اور ان کی سیرت صفات خداوندی سے یک رنگ ہو جائے۔ اس سے انہیں جو سکون قلب اور حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے، اس کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ علامات سابقہ کتب آسمانی تورات و انجیل میں بھی مذکور تھیں۔ انہوں نے نظام خداوندی کو جس طرح قائم کیا
اور پروان چڑھایا ہے، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب عمدہ بیج سے شگوفہ پھوٹتا ہے تو اس کی پہلی کونپل بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، پھر جوں جوں اس کی جڑ مضبوط ہوتی جاتی ہے اس کی نال موٹی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سہارے آپ محکم اور استوار طریق پر قائم ہو جاتی ہے۔ اس میں خوشے لگتے ہیں اور خوشوں میں دانے پڑ کر سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں، یوں وہ ننھا سا بیج پکی ہوئی فصل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب کاشتکار اپنی محنت کو اس طرح ثمر بار ہوتے دیکھتا ہے تو وجد و مسرت سے جھوم اٹھتا ہے، لیکن یہی چیز اس کے مخالفین کے سینے پر سانپ بن کر لوٹنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ ہر اس جماعت کو جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لا کر اس کے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل پیرا ہوتی ہے، اس امر کا وعدہ دیتا ہے، یعنی یہ اس کا قانون ہے کہ ان کی کوششوں کا ننھا سا بیج تمام خطرات سے محفوظ رہے گا اور ان کی کھیتی پک کر بہترین ثمرات کی حامل ہوگی۔ 24/55۔ لیکن اس کے لیے اس قسم کی محنت اور استقامت کی ضرورت ہوگی جس قسم کی محنت اور استقامت کا ثبوت کسان دیتا ہے، یعنی تخم صالح، قوانین فطرت سے مطابقت، مسلسل محنت اور استقلال و استقامت۔ کھیتی کی برومندی کے لیے یہ تمام شرائط لا ينفق ہیں۔ یہ تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مومن حقہ، پکے اور سچے مومن کہہ کر پکارا، جنہیں جنت اور مغفرت کی بشارت ہی نہیں دی بلکہ وعدہ کر کے اس کی ضمانت دے دی۔ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ 3/8۔ ان کے متعلق وضاحت کر دی کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ شہادت، ضمانت، صراحت، وعدے ان سب کے لیے تھے، ان میں کسی کی استثناء نہیں تھی۔ یہ تمام مہاجرین و مجاہدین و انصار کے لیے یکساں تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، صحرائی قبائل یعنی اعراب ایسے تھے جن کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا تھا۔ قرآن کریم میں جن منافقین کا ذکر آتا ہے ہو سکتا ہے وہ انہی میں سے ہوں، لیکن مومنین اور منافقین میں تمیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی۔ سورہ آل عمران میں ہے، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ 3/179۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرہ کو اعلی حال ہی رہنے دے، وہ خبیث و طیب میں تمیز کر کے رہے گا۔ اس سے واضح ہے کہ یہ تمیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ بہرحال اتنی بات تو حتمی اور یقینی ہے کہ مہاجرین و انصار جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا آخری دم تک مومن حق رہے تھے، کیونکہ جنت کا وعدہ تو اللہ انہی سے کرتا ہے جو زندگی بھر اپنے مرنے تک جنت کے مستحق رہے ہوں۔ جو شخص آج مومن ہو اور کل کو معاذ اللہ مرتد ہو جائے، اس سے اللہ جنت کی ضمانت کس طرح دے سکتا ہے؟ لیکن ہماری کتب روایات و تاریخ میں انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق وہ کچھ لکھا ملتا ہے
جس سے ان کا مومن حقہ اور مستحق کے جنت ہونا تو ایک طرف، مسلمان ہونا بھی باقی نہیں رہتا۔ شیعہ حضرات کا اپنی روایات کے روح سے عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل بیت کے علاوہ صرف 5 مسلمان رہ گئے تھے، باقی سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے۔ آپ کو غالباً خیال گزرے گا کہ شیعہ حضرات کا مسلک الگ ہے، اس لیے ان کے ہاں اس قسم کی روایات کا پایا جانا مستعبد نہیں، لیکن سنی تو تمام صحابہ کے مومن حقہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم کر کے آپ کو حیرت ہوگی کہ سنیوں کے ہاں بھی اس قسم کی روایات موجود ہیں جن کی روح سے صحابہ کرام کا معاذ اللہ مرتد ہونا ثابت ہے۔ سنیوں کے ہاں بخاری کو احادیث کی معتبر ترین کتاب سمجھا جاتا ہے، اس میں حسب ذیل حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے صحابہ کی ایک جماعت کو فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے، میں پکاروں گا کہ یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ اے رسول، جب تو ان سے جدا ہوا تو یہ مرتد ہو کر اپنے سابقہ مذہب کی طرف لوٹ گئے تھے۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ ایک طرف یہ حضرات ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور دوسری طرف ان روایات کو بھی صحیح مانتے ہیں، لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کتب احادیث کا بالاستیعاب مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان میں اس سے بھی زیادہ تحیر انگیز روایات ملیں گی، اور ایسی ہی ہیں وہ روایات جن کے انکار سے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ روایات کے بعد آپ کتب تاریخ کی طرف آئیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق کہا گیا ہے رحماء بینہم 48/29، وہ آپس میں بڑی محبت اور پیار سے رہتے تھے، وہ سب آپس میں بھائی بھائی تھے 49/10۔ سورہ آل عمران میں جماعت صحابہ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی جس سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، یہ تم پر اللہ کا خاص انعام تھا۔ تم زمانہ قبل از اسلام میں جہنم کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ 3/102۔ دوسرے مقام پر ہے اللہ نے ان مومنین کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باہمی الفت ایسی متاع گراں بہا ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کی دولت بھی صرف کر ڈالتے تو یہ بات پیدا نہ ہو سکتی، یہ بات اللہ ہی سے ممکن تھی، وہ قوت اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ 8/63۔ یہ اللہ کی شہادت تھی۔ اس کے برعکس ہماری تاریخ ان کے متعلق کیا کہتی ہے، اس کی بابت آپ کو ذرا آگے چل کر متن کتاب میں تفصیل سے نظر آئے گا۔ آپ بالخصوص 3 باب میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوری بعد جب خلیفہ کے انتخاب کے لیے مہاجرین اور انصار کا اجتماع ہوا تو اس میں کیا منظر سامنے آیا۔
آپ دیکھیں گے کہ اس میں معاذ اللہ ایک کی داڑھی تھی اور دوسرے کا ہاتھ، ایک کا خنجر تھا اور دوسرے کا سینہ، اور تان و تشنی اور سب و شتم کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ صحابہ کے باہمی تعلقات کا یہ نقشہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوری بعد تاریخ ہمارے سامنے لاتی ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کر دے۔ 4/92۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 4/93۔ جو مومن کسی دوسرے مومن کو بالارادہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اللہ نے اس کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی روح سے ایک مومن کے قتل عمد کی سزا کیا ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جنگ جمل ہوئی۔ اس میں بجز معدود چند آدھے صحابہ ایک طرف تھے اور آدھے دوسری طرف، ان میں باہمی جنگ ہوئی جس میں 10,000 صحابہ قتل ہوئے۔ 10,000 مومنین کا قتل خود مومنین کے ہاتھوں، عیاذ باللہ۔ اس سے اگلی جنگ صفین میں تاریخ کے بیان کے مطابق 70,000 صحابہ ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ آپ سوچئے کہ اگر تاریخ کے ان بیانات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کریم کے مندرجہ بالا فیصلہ کی روح سے ان میں سے کوئی ایک بھی مستحق کے مغفرت رہتا ہے؟ حالانکہ یہ سب وہ تھے جن کی مغفرت اور جنت کا وعدہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ اس قسم کی روایات اور تاریخی بیانات سب افسانے ہیں جو خاص سازش کے ماتحت وضع کیے گئے ہیں۔ اس سازش کی تفصیل کتاب کے آخری باب میں ملے گی۔ اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتراض کو نظری طور پر سامنے لانے کے بجائے ایک عملی مثال سے واضح کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ چند سال ادھر کی بات ہے، سید ابو الاعلی مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ اس میں انہوں نے ان روایات کو بحیثیت مجموعی یکجا کر دیا جن کی بنا پر غیر مسلم مصنف صحابہ کرام کی سیرت کو مسخ کر کے پیش کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک روایت ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے لکھا کہ جب یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا تو وحشی فوجوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں حتی قیل انہ حملت الف امرأۃ فی تلک الایام من غیر زوج، کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں 1,000 عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں۔ خلافت و ملوکیت صفحہ 182۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 50 سال بعد کا۔ اس وقت ابھی صحابہ کی اچھی خاصی تعداد زندہ موجود تھی اور باقی امت تابعین پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف یزید کی فوج بھی وحشی تارتاریوں سے مرتب نہیں ہوئی تھی
وہ بھی صحابہ اور تابعین کے زمرے میں شامل ہونے والے مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ مندرجہ بالا روایات کو دیکھیے اور سوچئے کہ اس سے مسلمان کس نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ ان وحشی فوجیوں کو تو چھوڑیے، سوچئے یہ کہ مدینۃ النبی کے یہ مسلمان اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے ساتھ معاذ اللہ یہ کچھ بے محابہ ہوتے دیکھتے رہے اور کسی کی غیرت جوش میں نہ آئی۔ نہ ہی ان خواتین نے، جو خود بھی صحابہ نہیں تو تابعین کے زمرے میں شمار ہوتی تھی، کسی قسم کی مزاحمت کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوچئے کہ اس سے جو 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے، ان کی نسل آج تک چلی آ رہی ہے۔ ان کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ آپ سوچئے کہ کیا ایسی تاریخ کو قابل اعتماد قرار دیا جائے گا جس میں اس قسم کی روایات ہوں، اور تاریخ بھی وہ جو بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے محض زبانی روایات پر صدر اول کے 350 سال بعد اس زمانے میں مرتب کی گئی ہو جب مسلمانوں میں گروہ بندانہ تعصب عام ہو چکا تھا؟ اس کے جواب میں مودودی صاحب نے جو کچھ کہا وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے مختلف کتب تاریخ کے نام گنوانے کے بعد کہا ہے، آپ غور فرمائیے، یہ ہیں وہ ماخذ جن سے میں نے اپنی بحث میں سارا مواد لیا ہے۔ اگر یہ اس دور کی تاریخ میں قابل اعتماد نہیں تو پھر اعلان کر دیجئے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 8ویں صدی تک کی کوئی اسلامی تاریخ دنیا میں موجود نہیں، کیونکہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی صدیوں تک کی پوری اسلامی تاریخ، شیخین کی تاریخ سمیت انہی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر یہ قابل اعتماد نہیں تو ان کی بیان کی ہوئی خلافت راشدہ کی تاریخ اور ائمہ اسلام کی سیرتیں اور ان کے کارنامے سب اکاذیب کے دفتر ہے، جنہیں ہم کسی کے سامنے وثوق کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ دنیا کبھی اس اصول کو نہیں مان سکتی، اور دنیا کیا، خود مسلمانوں کی موجودہ نسلیں بھی اس بات کو ہرگز قبول نہ کریں گی کہ ہمارے بزرگوں کی جو خوبیاں یہ تاریخیں بیان کرتی ہیں وہ تو سب صحیح ہیں، مگر جو کمزوریاں یہی کتابیں پیش کرتی ہیں وہ سب غلط ہے۔ خلافت و ملوکیت، صفحہ 314۔ ہماری کتب تاریخ اور روایات کس طرح اور کب مرتب ہوئی تھیں، اس کے متعلق تفصیلی ذکر کتاب کے آخری باب میں آئے گا۔ سردست ہم مندرجہ بالا اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ کے سلسلہ میں ہماری یعنی مسلمانوں کی کیفیت باقی دنیا کے مقابلہ میں مخصوص اور منفرد ہے۔ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے ہم حرفاً صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ اب اگر تاریخ میں کوئی بات ایسی ملے جو قرآن کے کسی بیان کے خلاف ہو تو اسے ہم کبھی صحیح تسلیم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے اصرار کے باوجود اپنے دامن عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا۔ اب اگر کوئی تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام کے بے شمار محاسن بیان کرنے کے ساتھ یہ کہے کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا تو ہم ان محاسن کو تو صحیح تسلیم کر لیں گے، لیکن ان کی طرف منسوب کردہ دست درازی کے واقعہ کو کبھی صحیح تسلیم نہیں کریں گے۔ اس پر اگر دنیا یہ کہے کہ تمہاری یہ روش بڑی غیر علمی ہے کہ تم تاریخ کے ایک حصے کو تسلیم کرتے ہو اور دوسرے کو غلط، تو ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ ایسے معاملات میں تاریخ کے پرکھنے کا ہمارا معیار تم سے مختلف ہے۔ ہم تاریخ کے کسی ایسے بیان کو
صحیح تسلیم نہیں کر سکتے جو قرآنی تصریحات سے ٹکراتا ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارا فریضہ یہ ہوگا کہ ہم علمی تحقیق سے یہ ثابت کریں کہ قرآنی تصریح مبنی بر حقیقت ہے اور تاریخ کا بیان غلط۔ لیکن جب تک ایسا نہ ہو سکے ہم قرآنی بیان کو غلط قرار نہیں دیں گے۔ ایک غیر مسلم کی تو یہ پوزیشن ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن کے جس بیان کو جی چاہے صحیح تسلیم کرے اور جس سے چاہے انکار کر دے، لیکن قرآن پر ایمان رکھنے والوں کا یہ موقف نہیں ہو سکتا۔ انہیں تو قرآن کے ایک ایک حرف کو برحق تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر کسی کو قرآن مجید کے کسی بیان پر بھی شبہ ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ان تصریحات کی روشنی میں آپ مسئلہ زیر نظر پر غور فرمائیے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں صحابہ کبار مہاجرین و انصار کے متعلق بصراحت کہا گیا ہے کہ وہ مومن حقہ، پکے اور سچے مومن تھے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں مومنین کی صفات اور خصوصیات بصراحت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3، اس سے واضح ہے کہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم ان صفات و خصوصیات کے پیکر تھے جو مومنین کے متعلق قرآن میں آئی ہیں۔ نمبر 4، اگر تاریخ میں صحابہ کی ایسی خصوصیات کا ذکر آتا ہے جنہیں قرآن مومنین کی صفات بتاتا ہے تو ہم تاریخ کی ان شہادات کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن اگر اس میں صحابہ کی طرف سے کوئی ایسی بات منسوب کی گئی ہے جو ایک مومن کے شایان شان نہیں تو ہم تاریخ کے اس بیان کو بلا تأمل مسترد کر دیں گے۔ یہ اس لیے کہ ایسی صورت میں سوال تاریخ کے 2 بیانات کا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ایک طرف اللہ تعالی کا نازل کردہ قرآن ہوگا اور دوسری طرف انسانوں کی مرتب کردہ تاریخ۔ ہم قرآن پر ایمان لانے کے مکلف ہیں، کسی طبری یا ابن کثیر پر ایمان لانے کے نہیں۔ اگر قرآن کے مقابلہ میں طبری اور ابن کثیر وغیرہم کی 1000 تاریخیں بھی غلط ثابت ہوتی ہیں تو ہوا کریں، لیکن ہم ان مورخین کی خاطر قرآن مجید کے ایک لفظ کو بھی غلط تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ قرآن کریم نے ان صحابہ کو معصوم قرار نہیں دیا۔ ان سے سہو و خطا اور اجتہادی غلطیوں کا امکان تھا۔ اس بات میں خود قرآن کریم نے وضاحت کر دی کہ مومنین کا شعار زندگی یہ ہے کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، 53/32۔ وہ کبائر الاسم اور فواحش سے مجتنب رہتے ہیں، البتہ ان سے لمم سرزد ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ لمم کے معنی ہے یوں ہی کبھی کبھار بلا ارادہ کسی ناپسندیدہ بات کا سرزد ہو جانا، اس کو سہو و خطا کہا جاتا ہے۔ اس بات میں بھی ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، 7/201۔ متقیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی کوئی شیطانی خیال یوں ہی گھومتے گھماتے انہیں چھو جائے تو وہ ہدایت خداوندی کو سامنے لے آتے ہیں اور اس سے ان میں فوراً بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بنابری ان حضرات صحابہ کرام کے سلسلہ میں لمم کی حد تک تو کسی تاریخی بیان کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی طرف منسوب کردہ کسی ایسے بیان کو صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا جو مومن کے شایان شان نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم و ادراک کی صلاحیتوں میں فرق تھا
اور اس اعتبار سے انہوں نے تعلیم و تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ اخذ کیا اس میں تفاوت مراتب ضروری تھا، لیکن ان میں سے کسی سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہو سکتی تھی جو مومن حقہ کی خصوصیات کے خلاف ہو۔ اس باب میں وہ سب یکساں تھے، فلہذا یکساں احترام کے مستحق۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ان سب کے لیے تھا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم فہرستیں مرتب کرنے بیٹھ جائیں کہ مہاجرین و انصار کے زمرے میں کس کس کا شمار ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس ذریعہ بھی کون سا ہے جس سے ہم اس قسم کی فہرستیں مرتب کر سکیں؟ ذریعہ ہمارے پاس تاریخی ہے، لہذا تاریخ نے جس کے متعلق بھی ایسا کہہ دیا ہے ہم اس سے اس زمرہ میں شامل سمجھ لیں گے اور اس کا احترام کریں گے۔ اس لیے اگر تاریخ نے کسی اور کو بھی اس فہرست میں شامل کر دیا تو اس کا احترام کرنا خدا کے ہاں جرم نہیں قرار پائے گا، لیکن اگر اس فہرست میں شامل حضرات میں سے کسی کے متعلق ہم نے سوء ظن سے کام لیا تو اس کی بابت ہم سے ضرور مؤاخذہ ہوگا۔ بنا بری صحابہ کبار رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے متعلق بھی بدظنی سے کام نہیں لیا جا سکتا، وہ سب واجب الاحترام ہیں۔ باقی رہے ان کے بعد کے مسلمان، سو ان کے مومن حقہ تسلیم کر لینے کے متعلق قرآن کریم ہمیں مکلف نہیں ٹھہراتا۔ ان کے اعمال کس قسم کے تھے اس سے ہمیں کچھ واسطہ نہیں۔ ان کے متعلق ہمارا موقف از روئے قرآن یہ ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ 2/141۔ یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں دنیا سے چلے گئے، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ تم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کس قسم کے کام کیے تھے۔ یہ ہے میرا موقف تاریخ کے سلسلہ میں۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، اسلام پر جس قدر اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور اس کی جس قدر گھناؤنی تصویر سامنے لائی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ہماری کتب روایات و تاریخ پر عائد ہوتی ہے۔ بنا بری اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو معیار قرار دے کر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تاریخ از سر نو مرتب کی جائے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ میرا بہرحال یہی مسلک اور مشن ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے لکھا ہے، میں نے اسی معیار کے مطابق پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مرتب کیا، اس کے بعد میں نے عہد صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کیا تو دیکھا کہ وہ بھی رطب و یابس سے پٹی پڑی ہے۔ میں نے اسے بھی قرآنی معیار کے مطابق پرکھا اور کھنگالا۔ اس سلسلہ میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اسے مغربی مورخین کے معیار کی روح سے ہسٹوریکل ریسرچ، تاریخی تحقیق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تاریخی تحقیق کی گنجائش ہی نہیں، اور جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ یا تو غلط فہمی میں مبتلا ہے یا غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ ہمارا سارا تاریخی سرمایہ متقدمین کی چند کتابیں ہیں جو صدر اول کے صدیوں بعد بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے محض بربنائے روایات مرتب ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں کے محققین اس سے زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ ان کتابوں میں سے
اپنے اپنے نقطۂ نگاہ کے مطابق واقعات منتخب اور مقتبس کر کے ایک نئی تالیف مرتب کر دیں۔ میں نے بھی یہی کیا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ میرا معیار انتخاب و اقتباس میرا ذاتی نقطۂ نگاہ نہیں بلکہ غلط اور صحیح کا قرآنی معیار ہے۔ میری پیشکش اسی اعتبار سے منفرد ہے اور میرے نزدیک اس لیے اہم ہے کہ یہ میرے مدت العمر کے مطالعہ اور فکر کی ماحصل اور میری زندگی کا نقطۂ پرکار تمنا ہے۔ عام قاعدے کے مطابق چاہیے تھا کہ کتاب میں مندرج ایک ایک واقعہ کا حوالہ دیا جاتا، لیکن میں نے جب ایسا کرنا چاہا تو دیکھا کہ ساری کتاب حوالوں سے بھر جائے گی۔ اسے میرے ذوق سلیم نے گوارا نہ کیا، چنانچہ میں نے ان واقعات کا جو ہمارے ہاں عام طور پر مسلم ہے حوالہ نہیں دیا، صرف ان واقعات کے حوالوں تک اکتفا کیا ہے جو شاذ ہیں یا متنازع فی۔ ویسے میرے ریکارڈ میں ایک ایک واقعہ کا حوالہ موجود ہے اور فہرست مصادر الکتاب میں ان میں سے نسبتاً زیادہ مشہور کتابوں کے نام درج کر دیے گئے ہیں جن سے میں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اسلامی نظام کے سلسلہ میں دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ یہ نظام آگے کیوں نہ چلا اور اسلام اپنی حقیقی صورت کھو کر مروجہ مذہب میں کس طرح تبدیل ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، عمر بھر کے تنقیدی اور تحقیقی مطالعہ کی روح سے یہ حقیقت میرے سامنے بے نقاب ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، اور اسی بنا پر میرا ارادہ ہے کہ اگر مجھے مہلت اور توفیق حاصل رہی تو میں اس سرگزشت کو تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن اس کے لیے معلوم نہیں مجھے کب فرصت مل سکے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کتاب کے آخری باب میں اس عبرت انگیز داستان کو مختصر بیان کر دیا جائے۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ اس سرگزشت کے مختلف گوشوں سے ہمارے مختلف فرقے اختلاف کریں گے، کیونکہ ان میں ان کے نظریات ہدف تنقید نظر آئیں گے۔ اس سلسلہ میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ نمبر 1، میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، اس لیے میں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے نہ کسی فرقہ کی جانبداری مقصود ہے اور نہ کسی کی مخالفت۔ نمبر 2، میرے نزدیک دین میں سند اور حجت اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جو کچھ اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے میں اس سے قرآنی معیار پر پرکھتا ہوں، جسے اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کے مطابق پاتا ہوں اسے صحیح قرار دیتا ہوں، اور جو اس کے خلاف نظر آئے اسے غلط سمجھتا ہوں۔ مجھے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، لیکن اگر کوئی اس بات سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے کسی ایسے عقیدہ یا نظریہ کو جسے میں قرآن کے خلاف پاتا ہوں غلط کیوں ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کے لیے میں معذور ہوں۔ قرآن کی روح سے کتمان حقیقت جرم عظیم ہے اور منافقت انتہائی دنائت۔ نمبر 3، ہر فرقہ اپنے نظریات و معتقدات کو اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ان میں سے جس نظریہ یا عقیدہ کو میں قرآن کے خلاف پاتا ہوں اس کے متعلق بنا بر احتیاط و احترام یہ سمجھتا اور کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں، وہ کوئی ایسا نظریہ یا عقیدہ پیش نہیں کر سکتے تھے جو قرآن کے خلاف ہو، لیکن اگر ان کے متبعین اس پر اصرار کریں کہ ان کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، انہوں نے ایسا ہی کہا یا کیا تھا، تو میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ ایسا کہنا آپ کو مبارک،
میں ان کے متعلق سوء ظن سے کام نہیں لینا چاہتا، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ نمبر 4 اور آخری بات یہ کہ جیسا کہ میں اپنی ہر تصنیف میں اس کا اعتراف اور اعلان کیا کرتا ہوں، میں نہ اپنی بصیرت کو سہو و خطا سے منزہ سمجھتا ہوں، نہ اپنے فہم قرآن کو حرف آخر۔ میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اس سے زیادہ نہ میرا کوئی دعویٰ ہے نہ مقام۔ واللہ علی ما نقول شہید۔ آپ باب اول میں دیکھیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ ابو جہل اور عمر میں سے کوئی ایک مشرف باسلام ہو جائے۔ یہ دعا حضرت عمر کے حق میں پوری ہو گئی اور وہ آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی نگاہ جوہر شناس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مضمر صلاحیتوں کو کس طرح بے نقاب دیکھ لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم، مربی اور مزکی تھے، یعنی آپ کا فریضہ یہ تھا کہ آپ اپنی عدیم النظیر تعلیم و تربیت سے اپنے دستے پروردگان کی صلاحیتوں کو ایسی جلا بخشیں جس سے وہ شرف انسانیت کے پیکر بن جائیں۔ ابو جہل دست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت گری کی سعادت سے محروم رہا تو اس کی صلاحیتیں راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ وہ ناکامی کی زندگی جیا اور نامرادی کی موت مر گیا۔ حضرت عمر کو یہ سعادت نصیب ہو گئی تو ان کی صلاحیتیں نشو و نما پا کر ایسے متوازن قالب میں ڈھل گئیں جس سے وہ نابغہ روزگار بن گئے۔ تاریخ نے جو معلومات باہم پہنچائی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جملہ دستے پروردگان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں اس سعادت کا سب سے زیادہ حصہ نصیب ہوا تھا۔ اس نہج سے دیکھیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب اور سیرت سازی کے رہین کرم تھے۔ اسی اعتبار سے میری نگاہ بصیرت نے انہیں شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہکار خالق فطرت اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شاہکار رسالت۔ پھر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الانبیاء اور مکمل دین خداوندی ہونے سے دیگر انبیاء کرام کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آ جاتا، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم قرار پانے سے دیگر دستے پروردگان رسالت کے علو مرتبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جاتی۔ مقام صحابیت پر فائز ہونے کی جہت سے سب یکساں احترام و تکریم کے مستحق رہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعزاز خداوندی سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ میں نے اسلام کو بحیثیت دین یعنی نظام حیات سیرت فاروق رضی اللہ عنہ سے سمجھا ہے، اس لیے اس سیرت کو اجلی اور نکھری صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرنا اپنے ذمہ قرض محسوس کرتا ہوں۔ للہ الحمد کہ میں آج اس قرض سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نومبر 1973 عیسوی، پرویز 25 بی گلبرگ 2 لاہور۔